نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عشاقان رسول کے اس مخصوص محبوب منتخب اجتماع میں تمامی یاران طریقت و شریعت کی خدمات میں درخواست ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل آئیے روح کو، دل کو، سینے کو، جسم کو، خیال کو، دنیا و آخرت کو محبوب بنانے کے لیے اور حصول نجات کے لیے دربار رسالت کا تصور کر کے اس انداز محبت سے درود بھیجیں کہ مدینے کے تاجدار غمخواری فرما کر رحمت کی نظر فرما دیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے. آج میلاد النبی ہے، کیا سبحانہ نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت اور کبریائی محض اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے جو کائنات ارضی و سماوی کا خالق و مالک ہے. ماشاءاللہ زینت محفل پہنچے ہیں تو محفل میں ایک سکون چھا گیا. انگنت بے شمار، بے حد، بے حساب درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے جس کے سبب خدا نے عرش و فرش تخلیق فرمایا، جن کی خاطر رب تعالی نے جنت و دوزخ کو بنایا، جن کی ہی خاطر خدا نے فرشتوں کو پیدا فرما کر اپنے محبوب پر درود و سلام کے لیے ان کو ڈیوٹی عطا فرمائی. کہاں ملائکہ جو تخلیق نور ہیں، ملائکہ کا سردار بھی نور ہے اور وہ ہیں جبریل امین علیہ السلام. قربان ہو جاؤ ایمان والو، فرشتے اور فرشتوں کے سردار یہ سارے کے سارے
میرے اور آپ کے غمخوار کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ برادر طریقت جناب پیارے صوفی عاشق رسول سعید صاحب نقشبندی نے فرمایا محبتوں کی زبان میں، عقیدتوں کی جولانی میں، کہ یہ ہمارے ذاتی عالم ہیں حضرات، ہم سب نسبت محمدی کے سبب ایک دوسرے کے ساتھ استحقاق محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت کے استحقاق کی بنیاد پر قبیلہ، شکل، لباس، برادری، محلہ یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ جس کے لب سے ان کی شان سنتے ہیں وہ لب، وہ وجود، وہ نگاہ، وہ خیال پیارا لگتا ہے۔ آج کی اس بزم محبت کے میر کارواں، امیر بزم مدنی، محتشم عاشق درود، عاشق رسول جناب حاجی فریاد حسین صاحب، اور آج اس وقت اسٹیج کی زینت مقتدر، محترم، عالی قدر، عزتوں کے لائق جناب علامہ اعجاز بدر نقشبندی، ان کے بائیں طرف سے اگر شروع کروں اور اگر دائیں طرف سے شروع کروں، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، یہ لائٹ کی روشنی اپنی جگہ، آپ کے چمکتے ہوئے چہروں کی تاب اپنی جگہ، چمک اپنی جگہ، دمک اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ آپ کے چہرے ویسے نہیں چمک رہے۔ لوگ اکثریت ربیع النور کا چاند دیکھتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو پروفیسر صاحب قبلہ جلسہ جلوس ہوتے ہیں۔ میں خدائے لم یزل کا اتنا شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ سال بھر میں سال کی کمائی ایک دن میں کرتے ہیں۔ ایک دن کی کمائی کرنے والا سال بھر خیرات حاصل کرتا ہے، آپ تو وہ لوگ ہیں جو روز کمائی کرتے ہیں۔ اس لیے میں کئی محافل میں ایک دن میں کئی بار حاضری کا اعزاز پا چکا ہوں، لیکن یہاں آ کے احساس ہوتا ہے کسی جگہ خطاب کے ذریعے، ذکر نبی کے ذریعے اپنی اور حاضرین کی جھولی بھرنے کا التزام و احترام اور اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حاضرین گرامی بزم مدنی کی اس مدنی منظر میں آ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں منظر پر پہنچ گیا اور منزل پر پہنچنے والا سارے راستے کی تھکن، سارے راستے کی صعوبت، سارے راستے کی رکاوٹ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب محبوب یا محبوب کی محفل ملتی ہے تو بندہ مومن عاشق محبوب اپنے آپ کو جسمانی طور پر تھکا ہوا، روحانی طور پر شادکام محسوس کرتا ہے، جیسے کہ آپ سارے کے سارے احباب طریقت موجود ہے۔ حاضرین گرامی، مرتبت میں آپ کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے جس عنوان کے لیے نقیب محفل نے مجھے حکم دیا ہے، میں اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق اس عنوان پر کما حق کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہم اپنے اور ایک ہی جیسے سنگی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یاد مقصود ہے، ان کے محبوبوں کی یاد مقصود ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا مقصود ہے۔ میں خوشی اور اطمینان کے ساتھ پیارے حافظ محمد فیصل، حافظ محمد متین صاحب، عبد المتین صاحب، یہ بھی آپ کے میزبان ہیں، اور اگر بات کو اس طرح مکمل کروں کہ آپ سارے مہمان بھی ہیں اور سارے میزبان بھی ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ کا اطمینان اس بات کی دلیل ہے، آپ کی روحوں اور آپ کے افکار پر پہرا یاد نبی علیہ السلام کا ہے۔ روزانہ کی یہ محفل اور روزانہ کی بنیاد پر
آپ نے اپنے محبوب کا میلاد سجا کر ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ازل سے ہی ابد تک کا سودا مصطفیٰ سے کر رکھا ہے۔ خدا اگر جسے منتخب نہ کرے کبھی یہ محفلیں نہیں سجتی۔ اور یاد رکھ لیجئے جن کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں آپ، کبھی قرآن کی تلاوت سورہ رحمان یہ صوفی پڑھتے ہیں اور کبھی صاحب قرآن کی نعت پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان اور صاحب قرآن کی نعت، یہ تلاوت قرآن اور مدحت رسول، اور پھر ان کی شانوں کا بیان مختلف عنوانات پر مختلف جید علماء سے سنا کر حضرات ایک محفل جو ہے بندے کو عرش سے نظارہ عرش تک لے جاتی ہے۔ تو روز کی محفلیں میں تو حیران ہوں کہ آپ کو اللہ نے کتنے اپنے رحمت کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری بعثت کا مقصد خلق عظیم کی تکمیل ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں وہ وجود ہوں جس وجود سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی کوٹھی کو پورا کیا ہے۔ میں وہ وجود ہوں اللہ نے انبیاء کے محل کو مکمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ختم نبوت کا تاجدار بن کے آیا ہوں۔ کس شان سے بن کر آئے ہیں؟ حضور نے خود فرمایا ایک آدمی نے محل بنایا اتنا حسین اتنا جمیل جو کوئی دیکھے دیکھتا ہی رہے۔ فرمایا انتہائی حسن یہ ہے اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی، ہر دیکھنے والا دیکھے گا کہ سارا محل خوبصورت ہے، اس میں یہ بھی حسن ہے، اس میں یہ بھی کمال ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے برادر طریقت صوفی محمد ظفر نقشبندی یہ مجھ سے بڑے بھی ہیں مجھ سے افضل بھی ہیں، اور آج اس محفل میں آپ سارے مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ برادران طریقت ساری کمالات و خوبیاں اس محل میں موجود، ایک اینٹ کی جگہ خالی، سب نے تعریف کی، کہا یہ جگہ بھی پوری ہوتی تو اس کے کمال میں کوئی کمی نہ رہتی۔ اعجاز صاحب قادری رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی وہ لگی اینٹ تو حسن پورا ہوا، فرمایا اسی طرح نبوت کے محل میں ایک ہی جگہ تھی وہ محمد عربی علیہ السلام نے پوری فرمائی۔ فرمایا میں تاجدار ختم نبوت بن کے آیا ہوں، اولین و آخرین کے نبی بن کر آئے، میرے اور آپ کے لیے نہیں، کائنات کے ہر فرد بشر کے لیے نہیں، خدا کی تحت الثرا سے لے کر عرش اولی تک ہر تخلیق کے لیے، جنت کی حور کے لیے، ملائکہ کے لیے، مخلوقات کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، حیوان کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے اور آپ کے آقا کی مصطفیٰ ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت رسول پاک صاحب اولاد امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہر کس و ناقص کے لیے، ہر کافر کے لیے، ہر منافق کے لیے میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضور کی رحمتوں کا عالم یہ ہے حضرات گرامی مرتبت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت غار ہرا میں سرور عالم علیہ السلام جلوہ گر تھے، اللہ اکبر کبیرہ، واپس تشریف لائے، طبیعت میں ذرا تقدر تھا، جناب سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دیکھا طبیعت پر بوجھ ہے، پوچھا یا حبیب اللہ یہ کیا رنگ ماجرا ہے؟ کہا آج یوں ہوا ایک فرشتہ آیا اس نے مجھ سے معانقہ کیا، مجھے دھوایا اور مجھے اللہ کا کلام سنایا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی جو انہوں نے جملے کہے وہ آپ نے کہیں کسی کاپی پر لکھ لینے، اگر کاپی پر نہ لکھ سکو تو دل کے کسی نہا خانے میں چھپا لینا۔ علامہ اعجاز بدر سرکار اور دیگر میرے پیارے سنگی دلی موجود ہیں، خدیجہ
کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا حبیب اللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. وجہ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ مہمان کی خدمت کرتے ہیں, آپ فقیر کو کما کر کھلاتے ہیں, آپ غریب کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو جو یہ کام کرے رب اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا. تو آج کے میلاد کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہمیں بھی صلہ رحمی کرنا چاہیے, ہمیں بھی فقیر کا بوجھ اٹھانا چاہیے, ہمیں بھی اپنے بھائی کی استعانت کرنی چاہیے, ہمیں بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. حضرت گرامی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خلق عظیم پر فائز کیا گیا اور میری آمد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں خلق کی تکمیل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. صاحبان طریقت ارشاد فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم سے تعلق جوڑو. اور فرمایا جو تم میں معاشرے میں کم درجے والا بندہ, جس کا لباس پھٹا ہوا ہو, جس کے پاس مال دنیا تھوڑا ہو, جس کا دل بجھا ہوا ہو, فرمایا تم اس کے ساتھ داد رسی کرو, اس کو عزت دو. یہ خلق کی ایک بہترین صورت ہے. آج ہمیں اپنے معاشرے میں ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے پیچھے اپنے اندر ایسا خلق اختیار کرنا ہے, اپنے اندر ایسا خلق پیدا کرنا ہے کہ خدا بھی راضی ہو جائے, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. بڑا ہی خوبصورت ایک واقعہ یاد آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا, کوئی جان پہچان نہیں. آج تو ملاقات بھی صرف اسی کے لیے, دسترخوان بھی صرف اسی کے لیے, جس کی جیب میں پیسے ہیں, جس سے اچھا تعلق ہے, جس سے کوئی مفاد وابستہ ہو. اللہ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اسے اپنا پیر بھائی سمجھا دو, جس نے رسول اللہ کی غلامی کا ذوق گلے میں ڈال لیا اس سے ایسا تعلق ربی قائم کر لو کہ وہ تمہارے ساتھ تعلق پر فخر بھی کرے, رشک بھی کرے. اگر ایسا وجود با اخلاق, یہ صوفیانہ طرز عمل ہے. حاضرین گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا, آ کے کہنے لگا حضور آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کس مسئلے میں؟ کہا میرا جو گھر تھا وہ حکومتی کارندوں نے قبضے میں لے لیے, پشت پناہی وقت کا بادشاہ کر رہے, اس کے کارندے میرے گھر پر برا جمان ہے, میں کمزور ہوں, بے بس ہوں, جھگڑ ان سے نہیں سکتا, لڑائی ان سے نہیں کر سکتا, کروں تو جیت نہیں سکتا. کہا میں تیری کیا مدد کروں؟ کہا حضور آپ کے مرید نظام الدین کا وقت کا بادشاہ مرید ہے. پہلے بادشاہ صاحبان ولایت کے مرید ہوا کرتے تھے, اب مسند نشینوں کے بادشاہ مراد ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک وقت تھا, وقت بادشاہان وقت, شاہان وقت, صاحب نسبت, صاحب ولایت اور صاحبان نظر کے قدموں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتے تھے. اور آج وقت کے امراء کی خدمات میں صاحبان مسند نشین, میں نے صاحبان ولایت نہیں کہا, ولی ہو اور بادشاہ کے دربار ہو, کیا کرتے ہیں آپ؟ ولی صوفی ہو, درویش ہو, خدا سے جس کا رشتہ ہو, بارگاہ خیر الانام سے رشتہ رابطہ ہو, اور وہ دنیا کے شاہوں کی در کی گدائی کرے. نہیں کروں مدح اہل دور رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اعلیٰ نہیں. اللہ غنی مومن تو شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا, جس کا تیرے در کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے. اور آج بڑے بڑے امراء سے تعلق قائم کرنا یہ بڑے بڑے پیروں کی خواہش. حضرات وقت بدل گیا ہے, لیکن یاد رکھو نسبتیں, خیرات, مہربانیاں آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کی برابر تقسیم ہو رہی ہے. آؤ سارے جگ کے بڑے پیر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا وہ رشتہ قائم کرے کہ وہ راضی ہو جائے. پیر پکڑ کر بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم پر عمل کرنا نصیب نہیں ہوا، یا تجھ میں نقص ہے یا تیرے رہبر میں نقص ہے. رہبر وہ ہے کہ تجھے بارگاہ خیر تک لے چلے، جس کے وجود سے خیر تقسیم ہو. حاضرین گرامی مرتبہ وہ ٹوٹا ہوا دل والا حضرت خواجہ میری سے عرض کرتا ہے میری مدد کیجیے. آپ نے فرمایا اچھا وہ جو وقت کا بادشاہ نظام الدین کا مرید ہے، چاہیے تو یہ تھا حاجی صاحب قبلہ آپ ایک رکا لکھتے، آپ ایک میسج کنوے کرتے کہ جاؤ جا کر یہ کہہ دو کہ خواجہ معین الدین نے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تیرا دل ٹوٹا ہوا ہے. اعجاز صاحب قادری مرکزی میلاد کمیٹی کے خوبصورت رہنما، اور آپ سارے حسین جمیل لوگوں توجہ ہے آپ کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ رکے، تھوڑی دیر کے بعد اسے ارشاد فرمایا میں تیرے ساتھ نظام الدین کے پاس چلوں گا. اس کو ساتھ لیا، اپنے مرید کے پاس تشریف لے گئے. مرید کے پاس پہنچے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی جب نظر شیخ پر پڑی دل کھل اٹھا اور مسکرا کے استقبال کیا، گدی پر بٹھایا، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور مجھے بلایا ہوتا کوئی حکم ہوتا. فرمایا ہاں ٹھیک تھا کہ آپ کو بھی بلا سکتا تھا. اور نہیں حضور کیا کام کیا؟ کہا کام کے لیے رکا بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اے نظام الدین تیرا ایک مرید بادشاہ ہے، اور بادشاہ نے اس میرا سے تعلق نہیں، میں اسے جانتا نہیں، لیکن اس کا دل ٹوٹا ہے. اس کی جگہ پر وقت کے کلندوں نے بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے. تو اپنے مرید کو بلوا کر اس کا کام کرو. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا بس حضور اس کام کے لیے جلوہ گری؟ جی ہاں. فرمائے چھوٹا کام نہیں تھا، بات یہ ہے اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا. تو میں نے نبی دو عالم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جس کا دل ٹوٹ جائے اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا رہتا ہے. تو میں نے سوچا جب تک اس کا دل ٹوٹا تب تک خدا اس میں موجود. میں تو اس کی سنگت میں نہیں، میں تو خدا کی سنگت میں رہنے آیا ہوں. حاضرین گرامی مرتبہ کی ہے میرے اور آپ کے آقا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان، اور جنہوں نے خلق اختیار کیا. اور یاد رہے ایک اور حدیث سنا کر میں آگے چلنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیقی صاحب محترم، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، حضور نے فرمایا رات تک 70,000 فرشتے بیمار پرسی کرنے والے کے لیے مغفرت کرتے ہیں. اس میں چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا امت پر کرم ہے کہ یہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے خزانے بھر کے نوازتا ہے. اور فرمایا جس نے رات کے وقت کسی بیمار کی عیادت کی تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آؤ یہ چھوٹی چھوٹی وہ خود کی باتیں ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں سرخرو ہو سکتے ہیں. حضرات گرامی مرتبہ تجارت آپ کے اختیار میں صحیح، لیکن یاد رکھو آپ پھر بھی بے اختیار ہیں. آپ مال بناتے ہیں اچھے سے اچھا ریپلیکا کے اعجاز قادر صاحب ڈیزائن، کبھی ڈیجیٹل پرنٹ کے ڈیزائن، کبھی آرٹس کی آئٹم، سارا کچھ جمع تفریح کرنے کے بعد رب نہ چاہے تو مال بکتے ہیں. جب تیرے اختیار میں نہیں تو تیرے اختیار میں ایک چیز ہے کہ تو اپنا آپ اپنے محبوب نبی کی سپرد کر دے تاکہ ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی غلامی، ان کی سیرت، ان کی مہربانی، ان کی رحمت وہ تجھے ملتی رہے، تیرا اچھا گزارا ہوتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ محبتوں کا شکریہ حاجی فریاد صاحب قبلہ. برادران اسلام، اللہ کے محبوب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. عنوان کی طرف جاتے ہوئے فرمایا جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، والذین معاہو، اس معاہو سے مراد مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء موجود ہیں. معاہو سے مراد وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنی نظر سے کونین کے سلطان کے وضحا کے مکھڑے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مقام صحابیت پایا. صحابیت کے بعد روح دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنگت کی بدولت حضرات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی ہاتھ پھولوں میں دے تو پھولوں کے بعد ہاتھ میں سے خوشبو آتی ہے. اور جسے مصطفیٰ جان رحمت جو کونین کے سلطان ہیں ان کی سنگت ملی, ان کی شان, ان کی خوشبو اور ان کی مہک کتنی زیادہ ہوگی. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کسی نے ان کی اقتدا کی, جس کسی نے ان سے محبت کی, جس کسی نے ان سے ہدایت کا نور لیا, فرمایا وہ سرخرو ہو گیا, وہ بآبرو ہو گیا. اور فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی شخص کوئی لفظ نہ بولے, اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے خدا نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور سرور عالم کیسی محبت کرتے تھے. آج جو مجھے عنوان ملا اس کے مطابق کچھ نہ کچھ معروضات عرض کرنا ہے. برادران طریقت, برادران اسلام, ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی, یہ نبی الانبیاء علیہ السلام کے خزانچی تھے, فائنانس سیکٹری, حضور علیہ السلام کے گھر کی ضروریات یہ پوری کرتے تھے. جناب سیدنا بلال حبشی حضور علیہ السلام کی ضرورت کبھی کبھی ادھار لے کے بھی پوری کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مہمان آئے تو آپ نے ایک یہودی سے کوئی قرضہ لیا اور سامان لیا, بستر لیا سلانے کے لیے. وہ قرضہ دینے کا وقت آ گیا, اس قرض خان نے قرضہ مانگا. جناب بلال حبشی کے پاس قرض دینے کا انتظام نہ ہوا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں لے کر گئے, وہاں کھجوریں توڑی اور ارشاد فرمایا اے بلال غم نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں. صحابہ وہ ہیں جن کے ساتھ حضور ہیں, تو تمہیں بھی انہی کے ساتھ ہونا ہے جن کے ساتھ حضور ہیں. غار ثور ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب حضرت ابوبکر صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, اور کفار و مشرکین کا حملہ ہونے لگا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ مکڑی نے جالا بن دیا. علماء تو جانتے ہیں جب مکڑی نے جالا بنا, لیکن اندر جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے محبوب سے, رب کے محبوب سے, میرے اور آپ کے محبوب سے, کیا شان ہے دوستو آپ کی, کیا شان ہے آپ کی. حیرت نہیں ہوئی آپ کو اس بات کی کہ ہماری شان کیسے, آپ کی اور ہم سب کی شان اس لیے کہ تعلق شان والے سے. اکثر قبلہ آپ بھی سن رہے ہیں, اچھی بات ہے, یہ جگہ اچھی آپ کو مل گئی ماشاءاللہ. پیارے شہزادے بچوں سے بہت محبت کیا کریں. حضور کا ارشاد ہے جس دل میں جتنا زیادہ ایمان کامل ہوگا وہ اتنا ہی بچوں سے زیادہ محبت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اہل بیت اور صحابہ سے محبت کا عنوان ہے نا, تو دیکھو جناب حسین امام علی مقام, سید الشہداء, جگر گوشہ رسول, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کے شہزادے نبی دو عالم کی پشت اقدس پر سواری کرتے ہیں. اشفاق صاحب حیرانی نہیں, آپ نبیوں کے سردار. حیرانی کس بات کی, جس کو پشت پہ بٹھایا اسے جنت کا سردار بھی بنایا. جنتی جوانوں کا سردار بنا کر امام علی مقام کو پشت اقدس پر سواری کرا کر نبی دو عالم نے فرما دیا کہ جس کے دل میں حسین نہیں ہوں گے وہاں ایمان نہیں ہوگا. ہم غلامان رسول تمام صحابہ سے, تمام اہل بیت سے نبی دو عالم کی نسبت کی بدولت محبت بھی کرتے ہیں, غلامی بھی کرتے ہیں, اور ان کا عشق بھی سینے میں سمائے ہوئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کو صفائی کرنے کے لیے اندر تشریف لے کر گئے تو نبی دو عالم علیہ السلام باہر تشریف فرما کے حضور پر نور علیہ السلام کے یار غار یار مزار جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم اقدس پر جو لباس مبارک تھا, ایک یہاں لباس مبارک آپ نے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے, سارا غار صاف کیا. اس پر ذرا غور کیا کریں حضرات.
آپ اپنے کاروبار تجارت کے لیے بڑا تفکر کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کی بہترین زندگی گزارنے کے لیے بڑا تدبر کرتے ہیں۔ اس تفکر تدبر سے کبھی کبھی فرصت ملے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو بھی پڑھ لیا کرو، سوچ لیا کرو، جو سنتے ہیں اس پر بھی ذرا غور کیا کرو کہ آج سنانے والے نے سنایا کیا ہے اور ہمارے دل کو کتنا روشن کر گیا ہے۔ دل کی روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور دل کی روشنی کا انتظام، حبیب صاحب، دل کی روشنی کا انتظام یاد نبی ہے، اور جب ذکر صحابہ ہوتا ہے تو مکین گنبد خضرا کا خیر کا دروازہ بھی اس امتی کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ جب اہل بیت کی شان اور اہل بیت کی عظمت کی نشانی کوئی بندہ ایمان والا، بندے کا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ بھائی ایمان بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، بھائی ایمان بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اسلامک سٹڈی میں پی ایچ ڈی کرنے والے کافر بھی موجود ہیں۔ پتا چلا کہ جب تک دل نبی کو نہیں دیا تو ایسا علم تیرے کام نہیں آئے گا، ایسا علم جو تجھے قوت گویائی بخشے، جو تجھے لوگوں میں معتبر کرے، لوگوں میں اعتبار والا بننے کے لیے کائنات کے نبی کے در کی گدائی ضروری ہے، اور کائنات کے نبی کے در کی گدائی کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کے بلال حبشی تک اور ہر صحابی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک جس نے حضور کو دیکھا یا جس کو حضور نے دیکھا، ان کی محبت میں امیر اہل سنت پر قربان، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نعرہ دیا، ہر صحابی نبی، بولتے نہیں آپ، ہر صحابی نبی جنتی، پیچھے سے آواز آئی ہے قادری صاحب تو انہی آئی ہے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جن کی شان قرآن بیان کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یار غار نے غار کی صفائی فرمائی، جہاں جہاں سوراخ نظر آیا اپنے جسم پر پہنا ہوا لباس اتار کر اپنی قمیض مبارک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرمائے، کیا وہ قمیض مبارک ہوگی جو بدر صدیق سے لگی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ سوراخ سارے بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، کپڑا مکمل ہوا، تو اس ایک سوراخ مبارکہ پر سرور دو جہاں کے یار جناب صدیق اکبر نے اپنی ایڑی مبارکہ رکھی۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار کی صفائی فرمائی، نبی دو عالم سے عرض کیا، اے حسین چہرے والے تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، حاجی فریاد صاحب قبلہ، میں دل اوپر اگر نالین آ جائے تو بس سمجھو دنیا آخر کامیابی میں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پتا چلا ہمارے اکابر اولیاء علماء میں سے جس نے فخر کیا ہے وہ نسبت مصطفیٰ پر کیا ہے، وہ غلامی رسول پر کیا ہے، وہ غلامی صحابہ ہونے پر کیا ہے، وہ غلامی اہل بیت ہونے پر کیا ہے۔ حضرات گرامی مرتبہ نبی دو عالم علیہ السلام کے اس صحابی نے جب حضور علیہ السلام کو بلایا، نبی دو عالم غار میں تشریف لے کر گئے، اور حضور پر نور علیہ السلام نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود انور میں اپنا چہرہ نور، چہرہ اقدس، چہرہ منور، چہرہ مبارک رکھا، مقدس چہرہ مبارک رکھا، اور کیا وہ شان ہوگی؟ تصور کرنا قدر دشوار ہے، حد میں رہ کے کلام کرنا چاہیے، کہاں ہم اور کہاں وہ لوگ۔ حضور علیہ السلام کے ایک ایک صحابی سے حضور نے اتنی محبت کی کہ ہر صحابی رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے، رسول اللہ کی آل کا ہر پھول یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ جتنا کریم نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں شاید کسی اور سے نہیں کرتے۔ اور امتی وہ ہے، تو بھی اتنی حضور سے محبت کر کہ تو بھی یہ کہنے والا بن جا کہ نبی پاک مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں قرآن نے جو لفظ کہا، میں یہ ساری تمہید اس لفظ کے لیے، اس آیے کریمہ کے اس حصے کو سنانے کے لیے یہ ذرا تفصیلاً آپ کی خدمات میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرات
وہاں حضور علیہ السلام کا ایک عاشق اژدہا آیا، اور میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ وہ اژدہا جناب کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کا تھا۔ صدیاں گزر گئی، اس کی زندگی اتنی باقی کیوں رہی؟ اور وہ یہ اس نے غار میں آ کے بوسائے صدیق، بوسائے ایڑیے صدیق پر بوسہ کیوں لیا؟ جب دستک دی نا، ہر سوراخ بند دیکھا، دستک دی تو جناب صدیق نے کہا ٹھیک ہے تو آ رہا ہے، میں تجھے آنے دوں، یہ میری محبت کے بعد نہیں کرتا۔ حضور کی اجازت ملی، ایڑی پیچھے ہوئی، وہ اژدہا اپنا پھن کھڑا کر کے حضور پر درود پڑھ کے چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا منظر اور یہ کیا نظارہ ہے، یہ تو اس کو تو کاٹنا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، یہ کاٹنے نہیں آیا، بلکہ جناب کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کا یہ فرد ہے۔ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے میری شانیں سنیے، تمہیں مبارک ہو۔ جناب موسیٰ بھی، جناب عیسیٰ بھی، جناب آدم بھی، جناب نوح بھی، تمام جناب داؤد بھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے شانیں بیان کرتے رہے، تو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اپنی منزل سے میں نعرہ سنتا ہوں نا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، شان صحابہ اکرام۔ برادران اسلام، نبی دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذات اژدہا آیا تھا، اس نے رب سے عرض کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے توسل کہ یہ جو میں اپنے نبی سے تیرے محبوب کی شانیں سنتا ہوں، تو مہربانی فرما مجھے اتنی زندگی دے کہ میں ان کا جلوہ دیکھ سکوں۔ تو اس سانپ نے، حضرات میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بے شعور چیزیں نہیں، اگر احد پہاڑ پر مصطفیٰ جان رحمت کا قدم مبارک لگے تو اس پتھر کو شعور ملتا ہے۔ ایک جگہ پر جب حضور سرور سرورہ کسی ایک جگہ پر آپ بولو براز کے لیے گئے تو درخت جڑیں اکھیڑ کر آپ پر پردہ کرتے ہیں۔ استن حنانہ، توجہ ہے آپ کی؟ بولتے نہیں آپ؟ استن حنانہ سے حضور جدا ہوئے، استن حنانہ حضور کے جسم نازنی سے جدا ہوا تو وہ بچے کی طرح رویا۔ پتا چلا، حضرات مجھے ایک اور حدیث یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ ہمارا اونٹ باغلا ہو گیا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، ٹانگ دے مارتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کو ایک جگہ پر بند کیا ہوا، نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے۔ اصحاب نے ہاتھ جوڑ کر دیا، حضور وہ جانور ہے، فرمایا میں بھی جانتا ہوں، اور فرمایا میں بھی جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہے۔ پتا چلا کہ جس نے حضور کو جان لیا وہ جانور ہوتے ہوئے بھی محبوب کی نظر میں آ گیا، اور جو انسان ہو کے حضور کو نہ پہچان سکا وہ ابو جہل ہوا، اور جس نے پہچانا وہ صدیق اکبر ہو گئے، وہ فاروق اعظم ہو گئے، وہ عثمان غنی ذو النورین ہو گئے، وہ مولا علی المرتضیٰ ہو گئے، وہ کائنات کے لیے سیدنا بلال ہو گئے۔ پتا چلا اپنے آپ کو نبی دو عالم کی غلامی میں پیش کرنا یہی کمال ایمان بھی ہے، اور انسانیت کا کمال بھی اسی میں ہے۔ وہ اونٹ کے لیے صحابہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، وہ اونٹ جس کو کاٹ لینا چاہیے تھا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے حضور علیہ السلام کے غلاموں کو کاٹ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی ایک اور آگے بات سناؤں گا، مجھے مخصوص وقت دیا گیا ہے، اور ابھی تو میں نے عنوان کی طرف جاتے جاتے آدھا پونا گھنٹہ لے ہی جانا ہے، اور بیان کو مکمل کرتے ہوئے کئی گھنٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے صوفی صاحب بھی بولے میں سبحان اللہ، میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ آپ سارے میرے پیر بھائی اور نبی پاک کے میلاد سے جانے والے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ دیے ہوئے وقت کے اندر اپنی گفتگو کا، لیکن حضرات جب ان کی یاد آتی ہے تو آتی ہی چلی جاتی ہے۔ جب ان کی شانیں بیان کرنے کو
دل آتا ہے. ایک علماء ذی قدر سے پوچھ لیجئے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کرنے اور سننے والوں کے درمیان رشتہ وہ مضبوط کر دیتے ہیں تو پھر روح کو روحانیت اور آنکھوں کو طمانینت نصیب ہو جاتی ہے. صحابہ نے، میرے دوستو، میرے پیارے سنگیوں، نبی پاک کے میلاد سجانے والوں، عشاقان رسول، خوش بخت و خوش نصیب سنی ساتھیوں، نبی دو عالم علیہ السلام کے صحابہ نے جس جگہ اونٹ کو بند کیا تھا وہ دروازہ کھولا تو اونٹ نے حضور کو دیکھا، سر سجدے میں رکھ دیا، اس نے قدموں پہ سر ہے. حضور نے اس سے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے، کیوں ان کو مار رہا ہے؟ کہا یا حبیب اللہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ نہیں دیتے. نہیں سمجھے؟ پتا چلا کہ کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جانور کے بھی نبی ہیں، اژدہے کے بھی نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں. حضرات آپ میں سے کوئی انگلش، کوئی فارسی، کوئی پشتو، کوئی فرانسیسی، کوئی ترکی، کوئی افغانی، ساری بولیاں ہیں. روزے دے چوفیرے غلامانیاں تولیاں، روزے دے چوفیرے غلامانیاں تولیاں، ایک پیا سننا کروڑا دیا بولیاں، ایک پیا سننا کروڑا دیا. میرے ساتھیوں، اللہ کرے مدنی منزل میں آنے کے سبب، درود و سلام کی برکت سے، محافل میلاد کے سبب آپ کو کبھی کوئی غم نہ آئے، اور اگر کہیں سے دروازے سے گھس ہی آئے تو کسی دنیا والے کو نہ بتانا، اپنے نبی کو سنانا. وہ نبی جو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، قرآن کہہ رہا ہے. حاضرین گرامی مرتبہ وہ اس اژدہے نے سلام پیش کیا، واپس لوٹ گیا. جب اس وقت مکڑی نے جانا گنا ہوا، کافی سی آئی ڈی کرتے کرتے غار کے کنارے پہنچے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے محبوب لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ غم نہ کریں. کیوں؟ ان اللہ معنا، اپنے یار سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس صحابہ کے ساتھ، جس صحابی کے ساتھ اللہ ہے تو ان کی بے ادبی کر کے خدا کے عذاب سے کیسے بچ سکے گا؟ تو لہذا کبھی کسی صحابی رسول رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین آمیز جملہ کہے تو وہ دنیا میں برباد ہوگا، آخرت میں تو اس کے لیے دوزخ ہے ہی. تو حضور کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کہے کہ ہم، جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت کو یہ پیغام ملے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حاضرین گرامی مرتبہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مجھ پر، اسلام پر جس نے جتنے احسانات کیے میں نے سب کے بدلے اتار دیے سوائے ابوبکر صدیق کے، ان کا بدلہ حشر میں خدا عطا کرے گا. کیا شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی. حضرات بات نبی ہوئی ہے، لیکن ایک بڑی حسین جمیل بڑی خوبصورت بات جو میں نے آج کی محفل کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، وہ میں نے سنا دیا. حسین بات ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ علامہ اعجاز بدر صاحب محتشم کسی دو گروہوں میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. وقت ظہر ختم ہونے والا تھا، مسجد نبوی شریف میں نماز کی جماعت جا رہی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا حضور آپ نماز پڑھا دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انتظار کرتے ہیں کریم نبی کا. وقت جانے لگا تو صحابہ کے اصرار پر تاجدار صداقت مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھائیں، کملی والے تشریف لے آئے.
سب سے پچھلی صف میں آئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ حضور کی خدمت میں پیش ہوتے، اگر جلوہ نبوت وہاں حجرہ عائشہ میں موجود نہ ہوتا تو پوچھتے نہیں کہ حضور کہاں گئے، ایک گلی سے دوسری کی طرف جاتے، جہاں سے حضور کی خوشبو مہک آتی وہاں سے حضور کو تلاش کر لیتے۔ حضور علیہ السلام جب اس جماعت میں جس کی امامت جناب صدیق اکبر کر رہے تھے، آپ وہاں داخل ہوئے تو سب سے پچھلی صف میں جو صحابی تھے انہوں نے تالی بجائی، ہاتھ پر ہاتھ مارا، جگہ بنی۔ اگلی صف میں نبیوں کے سردار گئے، آگے پھر جگہ بنی۔ چلتے چلتے جناب صدیق اکبر مصلی سے پیچھے آئے۔ جب حضور مصلی سے پیچھے آئے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے نبوت سے جناب صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر کے فرمایا نماز مکمل کرو۔ ایک اور مقام پر ایک بھی روایت ہے کہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا، کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ نبیوں کے سردار کے آگے کھڑا ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو محبت کی، اہل بیت سے جو محبت کی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جس کی اقتدا حضرات اللہ غنی معراج کی رات مسجد اقصی میں سب انبیاء کھڑے تھے ستارے بنا کر، اور جناب جبریل نے مصلی امامت پر میرے اور آپ کے نبی کو کھڑا کیا۔ جبریل کی شان زیادہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی۔ جبریل کھڑا کریں نبیوں کے سردار کو مصلی پر تو آپ امام الانبیاء، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے مصلی امامت پر کھڑا کرے تو اس صحابہ کے سردار، اس صحابہ کے سالار صدیق اکبر کی شان کتنی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ حاضرین گرامی مرتبت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے سبب تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اہل بیت کے ایک ایک پھول سے دل اور روح کے ساتھ ان پر قربان ہوتے ہیں۔ آخر پر ایک حدیث پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بارگاہ نبی علیہ السلام میں پیش ہوئے، اپنا مسئلہ عرض کیا، نبی دو عالم نے ان کے مسئلے کو حل کیا۔ جانے لگے تو وہ عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ آج آپ کی گود مبارک میں چادر مبارکہ کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو نبی دو عالم نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں تجھے دکھاؤں کہ میں نے اپنے سینے سے کس کس کو لگایا ہوا ہے۔ چادر مبارکہ اٹھائی تو ایک طرف جناب امام حسن مجتبیٰ، دوسری طرف جناب امام حسین جلوہ گر ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اہل بیت سے کمال محبت کر کے ہمیں بھی ان کی محبت کا درس دیا، اور جس ایمان والے کے دل میں بغض صحابہ ہوا وہ ہمارے 5 کی بجائے زیادہ بھی پڑھ لے، وہ قرآن ایک پارے کی بجائے روزانہ 30 پارے کی تلاوت کر لے، حب صحابہ و اہل بیت کے بغیر یاد رکھنا نہ نور قرآن نصیب ہوگا نہ نور ایمان نصیب ہوگا۔ حاضرین گرامی مرتبت، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ربوبیت کی بارگاہ میں منتظر ہوں کہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن میری یہ درخواست ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے افضل ہے، تم بھی نبیوں انبیاء کے امتی ہو، ہمارا بھی گزرا ہوا کل
آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. اور بہتر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بہتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم روز اپنے گناہوں سے توبہ کریں, ہم روز کی ہوئی خطاؤں پر معافی مانگیں, اپنا محاسبہ کریں, اپنا جج بن کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں اور رب سے یہ عرض کریں, اے اللہ تو نے ہی انس اور نسیان دونوں شامل کیے, تو نے ہی شیطان کو بھیجا, لیکن ہم پھر تیرے در کرم پر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور تجھ سے شیطان تیری پناہ چاہتے ہیں. شیطان سے, مردود سے تعوذ پڑھ کر, لاحول پڑھ کر یہ استغفار کریں. اور حضرات بزم مدنی منزل میں آنے والوں, آپ کی منزل مدنی ہے, آپ کی منزل مدینہ ہے, اور اس سفر کو مختصر شارٹ کٹ کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کیجئے, درود پاک کثرت سے پڑھیے, اپنے عقیدے کو پختہ رکھیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی جن کا میں اور آپ ایسا نام بھی نہ جانتے ہو, جب لفظ صحابی آئے گا تیرے دل میں محبت کا سمندر تلاطم خیز موجوں کی طرح روا دوا ہو جانا چاہیے. اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر آئے گا اسی طرح تیرے دل کے اندر لڈو پھوٹ جانے چاہیے, اس لیے کہ تجھے پتا ہو کہ میں حضور کی نسبت سے حضور کی امت کے ولی سے بھی پیار کرتا ہوں, حضور کی امت کے عالم سے بھی پیار کرتا ہوں, حضور کی امت کے حضرات درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو میاں. حضرات ماہ میلاد میں میلاد کی خوشیاں کرتے ہوئے غریب کی خوشی کا بھی خیال کریں. اپنے مال و زر سے بیوہ کے گھر میں میلاد کی خوشی کا راشن پہنچائیں. کسی غریب کو کوئی سوٹ کا جوڑا اپنی دکان سے اشفاق صاحب کوئی 5 7 10 جتنے اللہ توفیق دے ایسے گھروں تک پہنچاؤ اور جا کے بتاؤ کہ میرے نبی کی خوشی میں نے میلاد کی خوشی میں آپ کو یہ تحفہ دیا. تحائف کا تبادلہ کریں, محفل میلاد کریں اور خوب کریں, اس کے ساتھ ساتھ خوب خوب روٹی کھلائیں. حضرات ایک حدیثی سناؤں آپ کو, جو دیا گیا وقت ہے وہ مکمل ہو گیا, لیکن آگے میں وقت آپ سے آپ کی اجازت سے لے سکتا ہوں نا. ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کروں, آپ کی خدمت بھی چنگی ہے جتنے حدیثی آ رہی ہے, آپ کا سینہ بھی روشن ہے جہاں نبی پاک کا ذکر کا نور آ رہا ہے. بڑے خوبصورت یہ کیمرے مین اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے یہ نبی پاک کی ایک ایک بات کو محفوظ کر کے, یہ کام تو صحابہ کا تھا, نہیں سمجھے میری بات؟ تو نبی پاک کی باتیں آج جدید انداز میں یہ صحابہ کی سنت ہے, ہر چیز کو مثبت اینگل سے لے لیا کرو. اگر میرا یہاں بیان کرنا جبہ دستار پہن کر لوگوں پر روب طاری کرنا ہے تو بیکار ہے, اور اگر دلدار راضی کرنا ہے تو پھر کرم ہی کرم ہے. اور کرم کے حصول کے لیے یہ محفلیں سجتی ہیں. یہ سجاوٹ بناوٹ ہم کسی کافر کو نہیں دکھاتے بلکہ ہم ان کو بتاتے ہیں, یہ آثار بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, ہم میلاد کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. پتہ چلا ہم تو سارا کچھ اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیرینی بانٹتے ہیں, گلیاں سجاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, محافل کرتے ہیں. سب کس کے لیے؟ کہ مدینہ شریف کی حاضری مل جائے, نبی پاک مدینے کے تاجدار ہم سے راضی ہو جائیں. تو کوئی ایک ادا انہیں پسند آئے تو وہ رحمت کی نظر ڈال دیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھائی والے سارے ساتھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ آخر تک مرحبا. یہ عاشقوں کا اجتماع ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے. اور میں اس اجتماع میں سب سے ادنا ہونے کی حیثیت سے میں بھی مطمئن پرسکون اور فخر محسوس کر رہا ہوں. علماء کا سایہ ہے. یاران محبت و طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی یا حبیب اللہ میرا دل بڑا سخت ہے.
کوئی علاج تجویز فرمائے. جو حضور نے علاج دیا وہ آپ نے بھی سنبھال کے لے کر جانا ہے. ذرا سا کاروبار مندہ ہو گیا, ہر کسی سے لڑائی جھگڑا. یہ مومن تیری شان نہیں ہے. مشکل میں صبر کرنا تیری شان ہے, تنگ دستی میں شکر کرنا تیری شان ہے, اور ہر لمحہ خوشحالی اور تنگ دستی میں ذکر کرنا تیری شان ہے. میں نے ایک مرتبہ حضرت صاحب قبلہ عالم غوث الامت نائب مجدد الفسانی حضرت خواجہ علاؤالدین صدیقی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا, حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے. 2 باتیں آپ نے مجھے لکھ کر دی اور تیسری بات آپ نے مجھے فرمائی, 3 چیزیں نہ چھوڑنا, ہر وقت عروج کی طرف رہو گے. اور پیر کا فرمان, نبی دو عالم کونین کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, محدود زمانے, محدود بندے, محدود افراد مریدوں کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کے صدقے حضور کا بھی قول, اور حضور کے صدقے حضور کی امت کا بھی قول حضور کے ہر امتی کے لیے ہوتا. فرمایا 3 چیزیں نہ چھوڑنا. آج وہ نسخہ محبت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا 3 چیزیں نہ چھوڑنا. میں نے اپنی ڈائری پر لکھی ہوئی, میں نے اپنے شیخ کی کئی باتیں اپنی ڈائری پر محفوظ کی ہوئی ہیں. کبھی کبھی پڑھتا ہوں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اور پھر جب یاد رکھو, جب آپ لوگوں کے کسی کے بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنسو بہتے ہیں نا, تو تاجدار عرب و عجم کی طرف سے خیرات ملنا نصیب ہو جاتی ہے. فرمایا 3 چیزیں نہ چھوڑنا, صبر, شکر, ذکر. صبر, شکر, ذکر. فرمایا گناہ کرنے کی طاقت ہو نہ کرنا, یہ صبر ہے. جہاد بھی نفس کا درس دیتے ہوئے فرمایا, ہم تو کہتے ہیں نا کہ دادا جی فوت ہو گئے, صبر کرو, ٹھیک ہے, یہ غم بھی ہے, اس پر بھی صبر ضروری ہے. لیکن حضرات گناہ نہ کرنا اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں, اور اپنے جسم کو, اپنی روح کو گناہ کی آمیزش میں داخل نہ ہونے دینا, یہ بھی تو صبر ہے. یاد رکھنا. اور پھر شکر کی کیفیت کیا ہے؟ آنکھ کا شکر ادا کر سکتے ہیں, کان کا شکر ہے حضرات, میں اور آپ ہیں کیا؟ اور بس اس بات پر ہی زیادہ شکر کرو میرے دوستو کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کیا ہے. اور شکر کی بہترین صورت پتہ کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے. شکر کی بہترین صورت کثرت ذکر ہے. حضرات ہم اگر نماز ترک کریں تو سجدے ہیں, جبہ دستار بھی ہو, نسبتیں بھی ہو, شیخ کی صحبت بھی ہو, دنیا کا مال بھی ہو, بیوی بچے, خوبصورت اولاد بھی ہو, اور خدا نے عزت بھی دی ہوئی ہو, اور حی علی الصلاۃ کے وقت تیرا سر خدا کے آگے نہ جھکے, اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں. آج کی محفل میں درخواست ہے کہ آج کے بعد غفلت میں گزرے ہوئے لمحات سے ہمیں توبہ کرتے ہوئے پکا نمازی بن جائیں. حضور کی سنت داڑھی شریف ہے, اس کو سجانے, اور کسی کو معاف کر دینا ہے, اور غم خاری کرنی ہے, غریب پروری کرنی ہے, پیسے لینے والے سے, پیسے دینے والے سے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا, گالی نہیں دینی, جھگڑے کے وقت دروشی پڑھ کے رخ بدل لینا ہے, بیوی پر غصہ آئے تو وضو کر کے بیٹھ جانا ہے, محبت سے سمجھانا ہے. تیرے گھر میں جب تک دین نہیں آئے گا بار کی واضح و تبلیغ کسی کام نہیں ہے. تقریر سن کے یہ کہہ دینا مولوی صاحب نے تقریر بڑی اچھی کی ہے, انداز بڑا اچھا تھا, باتیں بڑی اچھی تھیں, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ تقریر میں سے کوئی ایک جملہ لے کر اپنی زندگی کا اس کو دستور بنا کر پرسرور زندگی گزارنا, اس نور میں زندگی گزارنا, یہ کمال انسانیت ہے. حضور سے صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے, کوئی علاج؟ نبی دو عالم علیہ السلام نے جو فرمایا, حضرت علامہ دامت برکاتہ العالیہ میزبان مجلس جناب حاجی فریاد صاحب, میرے پیر بھائیوں اور مجھ سے پیارے نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے والوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا یتیم کے سر پر دستے شفقت پھیرا کر، سبحان اللہ اونچی لنگر کی خوشبو نہیں آئی ابھی تک، پھر بھی سبحان اللہ نہیں. کیا فرمایا؟ یتیم کے سر پر دست شفقت، یعنی تجھے پتا ہو اس کا باپ سر پر نہیں، اس کی خبر گیری کر، اس کی ضروریات کا خیال رکھ. اور آج سگے رشتہ داروں میں اتنی دوریاں. دوستو حضور نے فرمایا جس کو جھکنے کی بات، یہ جھکنا ہی ہے نا کہ کوئی ناراض ہو اس کے پاس چلے جانا، یہ جھکنا نہیں. وہ کیا کہے گا کہ تو چل کے آیا میں نہیں آیا، تو چل کے چلا جا، وہ خوش ہو جائے گا. وہ اگر متکبر ہو گیا تو تیرا نقصان نہیں. حضور نے فرمایا جو جھک جائے اگر اس کی عزت میں کمی آئے تو وہ قیامت والے دن اپنے نبی سے اس کی عزت کا حساب لے جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا کافی نہیں ہے. تو لہذا آج کی میلاد کی خوشی میں آپ کے اگر خاندان میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں کسی سے ناراضگی چل رہی ہے تو میری ہاتھ مانگ کے گزارش ہے کہ آج آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے اور یوم میلاد کی خوشی سے اپنا آپ من مار کے خاندان کی ہر فرد سے راضی نامہ کرنا کریں گے آپ. ویسے تو آپ عاشق ہیں، آپ تو خفا ہوتے ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. آپ سے کوئی برا بھی کر جائے آپ اپنے نبی کے خلق کے مطابق اسے معاف کر، مجھے پتہ ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والے ہیں. مجھے علم ہے کہ جو میلاد کی محفل سجاتا ہے، درود و سلام کی ڈالیاں بھیجتا ہے، جس کے ہاتھ میں اتنی خوبصورت تسمیہ اور زبان پر ذکر و درود کی ایک عادت اور ایک خوبصورت کیفیت میسر ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والے سارے طوفان کا مقابلہ خود نہیں کرتا، اپنے ساتھ برا کرنے والے کا سارا معاملہ اپنے نبی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے. حضرات حضور نے دل کی سختی کا جو علاج بتایا وہ کیا ہے؟ یتیم کے حضرت صاحب یتیم کے سر پر دستے شفقت پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ اونچی آپ کو. آج یہ کھانے کا انتظام تو حاجی صاحب کی طرف ہوں، لیکن ویسے میں آئندہ کے لیے دستور دے رہا ہوں. اور حضور نے کیا فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلانا. آپ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ پھر کہہ دیں. حضرات کسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. حاضرین گرامی مرتبہ آج کی اس محفل کا بیان عنوان کے ساتھ مکمل ہوا. میری درخواستیں بے ترتیب آپ نے سنی. آپ کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر بے حساب عطا فرمائے. حضرات مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں ایک سفید داڑھی والے، حضور کے ہر صحابی کی داڑھی تھی. اگر نہیں مجھے تو سن لو. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر ایک ایک صحابی کے چہرے انور پر داڑھی مبارکہ تھی. اس لیے کہ حضور کی صحبت و سنگت کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق مصر مصطفیٰ، چہرہ حسن مصطفیٰ کا چمک دمک لے کر جب ہجرت کرنے کے بعد مدینہ شریف پہنچے تو مدینے والوں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا مکھڑا یہ ہے کہ یہ ہے. وہ تو ظاہر و باطن میں مصطفیٰ کی غلامی میں زندہ رہنے والے لوگ تھے. اور ہم دعویٰ عشق نبی بھی رکھتے ہیں لیکن داڑھی نہیں رکھتے. ہم دعویٰ عشق نبی بھی رکھتے ہیں مسجد ویران ہے. ہم دعویٰ عشق نبی بھی رکھتے ہیں لیکن غریب پروری نہیں کرتے. ہم دعویٰ عشق نبی بھی رکھتے ہیں لیکن باپ کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم دعویٰ عشق نبی بھی رکھتے ہیں ماں کو خفا کر دیتے ہیں. ہم اپنی ماں پر بیوی کو فضیلت دے دیتے ہیں. یاد رکھنا تیری ماں تیری جنت ہے، تیری بیوی تیری جنت کوئی نہیں. تیری بیوی تیرے بچیاں نہیں، ماں کیوں نہیں جنت تیرے بچیاں نہیں. تو اپنی جنت کو خراب کر کے کیا سودے کر رہا ہے. حضرات میری اشارے آپ بڑی محبت سے سمجھ گئے ہوں گے نا.
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گرامی مرتبہ پیارے سنگیوں بیٹی جو مجھے حدیث یاد ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں ایک بوڑھا آدمی جس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, اس کے ہاتھ میں بالٹی تھی, ڈول تھا, اس ڈول سے پانی لے کر باغ کو سیراب کر رہا تھا. تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کانپتے ہوئے دیکھا. سیدنا نقشبندی صاحب تشریف لے آئے. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے آدمی کو کانپتے ہوئے دیکھا. صاحب اس کا جسم کانپ رہا ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا یا حبیب اللہ مجھے بخار ہے. تو کر کیا رہا ہے؟ کہا ڈیوٹی. تو ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ کہا جسم کمزور ہے, ڈیوٹی کر رہے ہو. یا حبیب اللہ اگر پانی نہ دوں تو معاوضہ نہیں ملے گا, معاوضہ نہیں ملے گا تو چولہا نہیں جلے گا. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ذرا دل تھام کے سننا, اب ذرا دل سنبھال کے سننا. نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار نے ڈول اس بوڑھے بابے سے لے لیا, اس کا بازو پکڑا. بازو پکڑنے کے بعد سرور سروران سید انس و جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بازو پکڑا, ایک شجر سایہ دار درخت کے نیچے اس کو لٹا دیا. فرمایا تو یہاں لیٹ جا, آج تیرے حصے کی ڈیوٹی تیرا نبی کرے گا. سارے بات کو پانی سے سیراب کر کے اس بابے سے کہا تیری ڈیوٹی پوری میں نے کر دی ہے, جب کبھی تیری طبیعت قلیل ہو جائے اپنے نبی کو یاد کر لیا کرنا. اسی پر گزارا کرتے ہیں. یہ بہت نظارہ ہے. براکان اسلام چونکہ آپ کا معمول ہے, آپ نے بھی دکان پر جانے, میں نے بھی جانے. میں نے آج آپ کا بڑا وقت لیا ہے. آپ سب کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبتوں کے خراج میں مجھے مالا پہنا کر علماء کے پاس بٹھا کر میری چند باتیں سنی ہیں. لیکن اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ ان باتوں کے بعد آپ کی روح کو سکون ہو گیا ہوگا. آپ کے دل اور آپ کے روح کے اندر کونین کے سلطان کی تعلیمات اور ان کی محبتوں کا چراغ آگے سے اور روشن ہو گیا ہوگا. آئیے حسب معمول آپ کا جو معمول ہے مجھے حضرت صاحب نے فرمایا ختم خاندان پڑھایا جائے. حضرات میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, میں نے ان سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا, وقت کافی ہو گیا, میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. سارے چوپی بیٹھے ہو, کسی نے بھی نہیں دی. سبحان اللہ, آنکھوں میں سب نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. حضرات گرامی, میں نے سب سے عرض کیا, صدیق صاحب سن رہے ہو, میں نے کہا حضور میں ختم خاجگان پڑھاتا ہوں تو اس کی فضیلت کے لیے کوئی مجھے ایک جملہ آپ اپنی زبان سے دے دے تاکہ میں اپنے سنگیوں کو بتا سکوں. علامہ صاحب قبلہ تو صاحب نے فرمایا, ایک دن میرے دل میں بھی خیال آیا کہ ان اوراد کی برکات کیا ہیں. نقشبندی صاحب قبلہ, تو میں نے ان اوراد کی برکات کے حصول کے لیے ختم خاجگان پڑھا. فرمایا دوسری بار پڑھا, تیسری بار پڑھا تو اصحاب فرماتے ہیں مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے پیر صدیقی صاحب جب تم ختم خواجگان کے اوراد پڑھتے ہو تو خواجگان نقشبند سارے کے سارے اپنی روحانی توجہ اس محفل پر داخل کر دیتے ہیں اور پھر اوراد کے مکمل ہونے پر جو مانگا جائے اللہ تمہیں نہیں خواجگان کے صدقے سب کو مالا مال کر دیتا ہے. بڑی محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھو جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اس امید سے پڑھو کہ آج کی محفل اور ذکر کی برکت سے اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کرے گا اور ساری مشکلیں بھی آسان کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جتنے بھی حاضرین ہیں اور صدیقی ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں بڑی الفت سے اپنے گھروں میں آؤ. میلاد کی محفل کا یہ خوبصورت باب یہ خوبصورت انداز یاری و ساری رہے. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آمین. بڑی الفت سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. حضرات اپنی ذات کی نفی کر دو کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کیا قبول ہے کہ نہیں. لیکن اس مجلس میں جہاں حضور کی امت کے 40 لوگ بیٹھے ہیں 40 بیٹھے ہیں کہ نہیں ان میں ایک اللہ کا دوست ہوتے ہیں. وہ کون ہے اس کے صدقے اللہ ہم سب پر رحم کر ہی دے گا. بڑی محبت سے اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. آمین. اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات. آمین. اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات. آمین. اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض. آمین. اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات. آمین. اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. آمین. اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات. آمین. اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب. آمین. اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات. آمین. اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین. آمین. اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا. آمین. اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات. آمین. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آمین. اللہم آمین 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 آمین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ایک آواز اٹھے دنیا آخرت قبر کا سودا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں جو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہے فرمایا دنیا کے اس جہان میں قبر میں حشر میں رب رحمان اس کو اس کی برکتیں عطا کرتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آمین. یا لطیف یا
یا سلام یا اللہ 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 آمین جنگا حافظ عبد المتین صاحب ننگر شریف تیار ہے ہم سب بھی الحمدللہ تیار ہیں لیکن ہم ذکر نبی کی چاشنی تھوڑی سی اور لینا چاہتے ہیں آپ جس طرح کھڑے ہیں خدا آپ کو اسی طرح انتظار میں تھوڑی دیر اور کھڑا رہنے کی استقامت عطا کرے اللہم صلی علی نبینا آپ سب پر بھی سبحان اللہ آپ سب کی اس دروشی پڑھنے پر ایسے لگتا ہے کہ آپ کو درود شریف کا نشان ملا ہوا ہے صلی میرے ہم سفر مجھ سے بہتر برادران طریقت و شریعت اللہ کی بے شمار نعمتوں کے شکر کے لیے آئیے اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نام مبارک کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا کرے اس گھر پر خدا و خیرات عطا کرے نسلاً بعد نسلاً قیامت تک یہ مدنی منزل مدینہ شریف کے تاجدار کی محبتوں کا مرکز رہے اللہ 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 اللہ
تیرے بلے جے میں ویکھا رحمت والے تے بلے 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 میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ آمین ایک غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی ربائی وہ بارگاہ خیر الانام میں جو پیش کرتے ہیں میں وہ روزانہ رات جو 9 سے 9:30 ہمیں خلیقت میں خاجگان کرتے اس میں پڑھتا ہوں اور ایسے لگتا ہے کہ محفل کی ساری قبولیت اسی ربائی پر منحصر ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی خذ یدی